السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منافقت معاویہ پر جو ہم نے پہلے دلائل پیش کیے ہیں، اب ان کے علاوہ دلائل سماعت فرمائیں۔ یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان منافق ہے، وہ لعنت اللہ ہے، اور جو اس کو یوں کہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی منافق ہے، کیونکہ منافق کی حمایت، وکالت، دفاع، محبت کرنا بھی منافقت ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو کاتب وحی ہے، تو ہم نے منع کب کیا کہ کاتب وحی نہیں ہے؟ تو کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ کاتب وحی ہیں کتنے؟ صرف ایک ہی کاتب وحی تھوڑی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ سارے کاتب وحی کتنے ہیں، تو کاتب وحی بتانے والوں کو خود پتہ نہیں کہ وہ کاتب وحی کتنے ہیں۔ بھئی فتح مکہ کے بعد ہی تو کاتب وحی بنا وہ معاویہ، اس سے پہلے کاتب وحی کون کون ہیں ان کا آج تک کسی نے ذکر نہیں کیا، نہ کوئی نام بتایا۔ اور اگر کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کاتب وحی تو مرتد بھی ہوئے ہیں، 2 کاتب وحی مرتد ہوئے ہیں۔ اب معاویہ کو مرتدین میں سمجھا جائے، منافقین میں سمجھا جائے، مومنین مخلصین میں سمجھا جائے، کس میں سمجھا جائے؟ یہ ہے ترجمہ کنز الایمان مفتی احمد رضا بریلوی کا۔ اس کے مفسر ہیں محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی۔ یہ سنیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ شان نزول: عبداللہ بن ابی سرح کاتب وحی کے حق میں نازل ہوئی، یعنی یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی، اس نے اس کو لکھا، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے پیدائش انسان کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوا، اور اس حالت میں آیت کا آخر تبارک اللہ احسن الخالقین بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس پر اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ مجھ پر وحی آنے لگی، اور مرتد ہو گیا۔ کاتب وحی تھا، کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا۔ یہ ہے جی پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 آیت نمبر 97، 94 دکھا دو۔ کنز الایمان۔ ایک کاتب وحی مرتد ہو گیا، تو دوسرا کاتب وحی یہ ہے مدارج النبوت۔ مدارج النبوت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، درجی میں عبد المصطفیٰ محمد اشرف نقشبندی۔ یہ لکھتے ہیں ابن خطل مرتد، ابن خطل بھی کاتب تھے، اس کا نام عبد عزہ تھا، قبل ازیں عام الفتح میں اس کے احوال مذکور ہو چکے ہیں۔ یہ فتح مکہ سے قبل مدینہ شریف آیا، اسلام لایا۔ آن حضرت نے اس کو عبداللہ نام سے موسوم کیا، اور اسی کے قبیلے میں اس کو صدقات کی وصولی پر مامور فرمایا۔ وہاں جا کر اس نے صدقات وصول کیے، پھر مرتد ہو کر صدقے کے جانوروں کو مکے میں لے گیا۔ یعنی ابن خطل بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی کاتب وحی تھا۔ ایک عبداللہ ابن سرح تھا، اور یہ ابن خطل تھا، یہ مرتد ہو گیا۔ تو اب کاتب وحی تو مرتد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بخاری کیا کہتی ہے؟ یہ ہے بخاری
صحیح بخاری بعد از کلام باری، یعنی قرآن کے بعد جو اہل سنت کے یہاں مرتبہ دیا جاتا ہے وہ بخاری کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، جلد نمبر ہے اس کی 2، اور کتاب الانبیاء حدیث نمبر 574، اصحابی اصحابی فیقول انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، اور میرے ساتھیوں میں سے چند لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ جب ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرتے ہوئے راہ ارتداد اختیار کر گئے، یعنی مرتد ہو گئے۔ میدان محشر میں جب صحابہ کرام کو حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا حوض کوثر پر، تو پھر ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، رسول فرمائیں گے تو میرے صحابی ہیں، تو فرشتے کہیں گے یہ تمہارے آنے کے بعد یہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو مرتد ہو گئے تھے۔ اب معاویہ کا شمار ہے کن میں، کم سے کم یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو تھی صاحب بخاری، یہ ہے صاحب مسلم، یہ صحیح مسلم ہے۔ اصحابی اصحابی فلیقالن لی انکا قولن ایا ربی اصحابی اصحابی، میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ واہ، وہی ہے ترجمہ، وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کے برتن تاروں کے برابر ہیں، تاروں کے برابر ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کا بھی مفہوم وہی ہے جو بخاری کا ہے کہ حوض کوثر پر صحابہ لائے جائیں گے، رسول فرمائیں گے تو یہ میرے صحابی ہیں، فرشتے کہیں گے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اب صحابی مرتد ہو سکتے ہیں، جی صحابی مرتد ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو معاویہ تھا یہ منافقین میں تھا، مرتدین میں تھا، مسلمین میں تھا، مومنین میں تھا، یہ تھا کن میں، کم سے کم یہ تو پتہ چلے۔ تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، اللہ کے علم میں بات ہے کہ ایمان والے دین سے پھریں گے، یہاں لفظ آمنو ہے، تو پتہ یہ چلا یہ اس وقت صحابہ کے لیے مخصوص ہے اور امت کے لیے حکم عام ہے۔ تو اس وقت کے دور میں جو منافقین تھے یہ صحابہ تھے، ایمان والے تھے، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھرو گے تو پھر اللہ ایک قوم ایسی لائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب اگر اس قوم کا پتہ لگ جائے کہ یہ قوم کون سی ہے تو مرتدین کا پتہ آرام سے چل جائے گا۔ تو اب یہ قوم کون سی ہے اس کا پتہ لگانا ہے۔ جی یہ ہے ترمذی صاحب، کیا ہے ترمذی، جلد نمبر ہے اس کی 2 اور باب نمبر ہے 567، حدیث نمبر ہے 1659۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ مولا کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول کو وہ محبوب ہے۔ جناب اسحاق برا
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکر بھیجے، ایک کا امیر حضرت علی بن ابی طالب کو مقرر فرمایا، جبکہ دوسرے لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید مقرر فرمائے، اور فرمایا جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں لشکروں کے امیر ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس سے ایک لونڈی حاصل کی، اس پر حضرت خالد بن ولید نے ان کی چغل خوری میں خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا اور مجھے دے کر بھیجا۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، حضور نے خط پڑھا تو غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول کو وہ محبوب ہے۔ تو یہ مولا کائنات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ ہے اللہ رسول جس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ رسول جس سے محبت رکھتے ہیں، اور علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو جو اللہ و رسول سے محبت رکھے تو اللہ نے فرمایا بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ رسول اس سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ رسول سے محبت رکھے گا۔ یہ ہے مسلم شریف۔ ہاں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ترجمہ، سہیل بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے دن البتہ دوں گا میں اس نشان کو اس شخص کو جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اس کو چاہتے ہیں۔ لیجئے صاحب، تو یہ مولا علی کے بارے میں حضور نے اس دن فرمایا تھا جب خیبر کا جھنڈا حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا تھا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ علی رسول اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کے مطابق پتہ چل گیا، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے گی اور اللہ رسول اس سے محبت کریں گے۔ تو یہ شخص ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو علی سے لڑا وہ سمجھ لو مرتد ہے۔ بھئی جنگ صفین میں حضرت ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، تائب ہوئیں اور اپنی غلطی کا احساس ہو، جب تائب ہو گئی تو باتیں ختم ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اور حضرت طلحہ بھی آئے تھے لیکن لڑے نہیں، وہ چلے گئے واپس، ان کو مروان نے ان کی ٹانگ میں تیر مار دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بات کر کے مولا علی سے اور واپس چلے گئے تھے، یعنی انہوں نے آمنے سامنے جنگ نہیں کی، یعنی وہ اپنی غلطی کا احساس کر چکے تھے۔ تو جنگ جمل میں جب غلطی کا احساس ہوا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جنگ نہروان میں جو لوگ آئے وہ کون تھے، ذرا ان کے بارے میں فتویٰ بتاؤ، کیا ان کو بھی مسلمان کہو گے؟ بھئی وہ تو خارجی تھے، وہ تو کافر تھے۔ تو جو جنگ صفین میں آئے، جب مولا علی کے سامنے خارجی آئے تو کافر ہو جائے اور معاویہ آئے تو مسلمان رہے، یہ کون سا قانون ہے؟ جب خارجی آئیں گے مولا علی کے سامنے تو بھی کافر ہیں، معاویہ آئے گا تو اگر وہ مسلمان صحیح لیکن ہے وہ بھی منافق۔ اچھا ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، اگر وہ مسلمانوں سے جنگ کرے تو جن مسلمانوں سے خلیفہ اول جنگ کرے وہ تو مرتد کہلائے، اور جن مسلمانوں سے چوتھا خلیفہ جنگ کرے وہ مرتد ہونے کے بعد مسلمان کہلائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھئی خلیفہ اول جن سے جنگ کر رہا ہے جب وہ مرتد ہیں تو جن سے خلیفہ چہارم چوتھا خلیفہ مولا علی جنگ کر رہا ہے وہ بھی مرتد ہیں۔ معاویہ نے لباس اسلام کا پہن رکھا تھا، داڑھی، ٹوپی، امامہ، جبہ، قبہ، جنگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن وہ اپنی بادشاہت اپنی طبیعت کے مطابق چلاتا تھا۔ مولا علی چاہتے تھے کہ حکومت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن معاویہ چاہتا تھا کہ شریعت کے مطابق نہیں، میری طبیعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مولا علی سے وہ جنگ کر رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مولا علی کے سامنے آئے وہ یا تو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا منافق ہوگا یا پھر وہ مرتد ہوگا۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، اسی سے بھی پوچھ لیجیے، میں نے کئی لوگوں سے مولویوں سے سوال کیا جب فون آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں جی آپ اگر جنگ صفین میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟
تو جلدی سے کہتے تھے کہ ہم تو مولا علی کے ساتھ ہوتے، بھائی ہونا بھی چاہیے مولا علی کے ساتھ۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ ہوتا تب بھی پھنستا ہے، اور اگر یوں کہتا ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ ہوتا تو تب بھی پھنستا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تم مولا علی کے ساتھ ہوتا جنگ صفین میں تو پھر معاویہ کا دشمن ہوتا، معاویہ تیرا دشمن ہوتا، جی تو معاویہ کا دشمن ہوتا، معاویہ تیرا دشمن ہوتا۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو تو باغی گروہ کا سردار بتایا ہے اور جہنمی بتایا، تو پھر تو جہنمی ہوتا، تو بھائی تو جہنمی ہوتا۔ تو اگر مولا علی کے ساتھ تو اس وقت ہوتا تو اب حضرت علی کے ساتھ ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ بھئی اب علی کے ساتھ ہو جاؤ، اب علی کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر بھی معاویہ کے دشمن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جس طرح سے آگ اور پیٹرول ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے مولا علی کی محبت اور معاویہ کی محبت ایک دل میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر معاویہ کی محبت ہے تو اس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، بغض ضرور پایا جائے گا، اور اگر مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو معاویہ کی محبت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ہم تو علی کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو معاویہ کو مانتے ہیں، تو پھر تو یہ بات ہوگی تو ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، تو کوئی کہہ دے گا کہ مسلمان ہیں؟ ہاں، کیونکہ بغض علی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاویہ کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ فقط السلام۔